پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ابساس جناب عبدالستار بابر صاحب. بہت بہت شکریہ عبدالستار بابر صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. پاکستان میں اکثر جو سروے کیے جاتے ہیں آپ کی حوالے سے بھی سروے سامنے آتے ہیں. موجودہ سروے میں جس طریقے سے حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں, حکومت ان سروے کو اکثر مسترد کر دیتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ ان سروے میں عوام کی رائے اس طریقے سے شامل نہیں ہوتی جو عوام کی رائے سروے میں بیان کی جاتی ہے. ابھی آپ کے تازہ ترین سروے میں 55% پاکستانی حکومت کی کارکردگی کو بدترین سمجھتے ہیں. جی, اپنی توقعات کے مقابلے میں اس کو بدتر سمجھتے ہیں, اور لیکن 32% 1/3 وہ بھی ہیں جو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا انہوں نے سمجھا تھا. البتہ 13% وہ لوگ بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے سمجھا تھا اس سے ذرا بہتر ہے. اور لیکن دیکھیں, حکومتیں جو ہیں وہ تو اگر ان کی پسند کے نتائج نہ ہوں وہ تو اکثر مسترد ہی کیا کرتی ہیں. لیکن ہمیں تو یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی سائنسی بنیادوں پر ہوتا ہے, اور اس میں ہماری کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی. ہم یہ نمبر کے جو ڈائل ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہوتے ہیں, کمپیوٹر اس کو جنریٹ کرتا ہے نمبرز کو. اس کے اندر کوئی ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہوتا سلیکشن کے اندر. تو یہ تمام اڈلٹس جو ہیں اگر 1126 پاکستان میں ہوئے ہیں اور پورے پاکستان سے اس کی ریپرزنٹیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی رائے کو بالکل اس کو صحیح سمجھنا چاہیے. عبدالستار بابر صاحب, اگر آپ کی سروے کی بات کی جائے, سروے کے لیے میکنزم کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ آپ ٹاپکس طے کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں عوام کی رہنمائی ہو جائے, کیونکہ حکومتیں تو تنقید کرتی رہتی ہیں, لیکن جو سروے کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا میکنزم بھی عوام کے سامنے آ جائے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ سروے کتنے اتھینٹک ہوتے ہیں. آپ جب سروے کا موضوع کا انتخاب کرتے ہیں, کوئسچنز آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, ایک تو لوگوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ جن سے سروے کیا جاتا ہے, اور دوسرا ان کے سامنے موضوع رکھتے ہوئے جو آپ سوالات رکھتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جی, آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے عوام کو, اور اس کے 2 حصے ہیں کہ ایک ہم سروے کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں, دوسرا اس کے موضوع جو ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں, سوالات ہیں, وہ ہم کیسے ترتیب دیتے ہیں. تو دونوں کا میں علیحدہ جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ میں یہ اپسوس کے بارے میں بتا رہا ہوں, باقی ایجنسیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہماری ایجنسی جو ہے وہ اس میں کیٹی جیسے لکھا ہوا ہے, ہم نے کمپیوٹر سے ٹیلیفونک انٹرویوز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ایک میکنزم ہے, جس کے نتیجے میں آپ کے پاکستان بھر میں جو ہوتے ہیں 7 ڈیجٹ نمبر جو ہیں وہ رینڈم جنریٹ ہوتے ہیں, اور ایک آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ اس کو ہر وقت ڈائل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ ایک لائن کے اوپر مسلسل جو ہے کوئی 200 سے زائد کالیں ایک وقت میں وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. ان میں سے بہت ساری کالیں ہیں وہ ضائع اس لیے چلی جاتی ہیں کہ وہ نمبر امیجنری ہوتے ہیں, تو وہ کنیکٹ نہیں ہوتے. لیکن جہاں پر کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر اپنے ہم تعارف کرواتے ہیں ہمارے سرویر کہ ہم اپسوس کی طرف سے بات کر رہے ہیں اور آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ تعاون کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے سروے میں شامل کرتے ہیں. اور اس میں جو ہماری چونکہ رینڈمائزیشن ہے تو بعد میں اس کا ایک چیک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایکچولی جنہوں نے ہاں کہا ہے انٹرویو کے لیے یہاں پہ کنیکٹ ہوئے ہیں تو ان کی پرسنٹیجز کیا ہیں. تو مورلیس ہم ماضی میں بھی بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جغرافک ڈیوائڈ ہے وہ اسی کے مطابق آتے ہیں. البتہ 2 چیزیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے جو عوام کی ہے. ایک اس میں ضرور ہوتا ہے کہ اس میں خواتین جو ہیں ان کی ریفیول ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. دوسری یہ کہ موبائل فون خواتین کے پاس ہوتے بھی بہت کم ہیں, جس کے نتیجے میں خواتین کی پرپورشن قدرے کم ہوتی ہے. دوسری چیز رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ بھی چونکہ پینٹریشن بھی ذرا قدرے کم ہے موبائل فون کی, تو ان کی ریپرزنٹیشن بھی قدرے کم ہوتی ہے. ان 2 کیویٹس کے علاوہ باقی ہمارا سیمپل جو ہے پاکستان کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو ایک بات کا تو میں جواب مکمل کر دیا. دوسری بات کہ موضوع جو ہیں جب بھی ہم پبلک ڈومین میں کوئی سروے جب جاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ایس او پی, ہمارا موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ وہ کسی کلائنٹ کا سپانسرڈ نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ فنڈڈ بائی اینی ایکسٹرنل کلائنٹ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اپسوس ایک ذمہ دار ایجنسی کے طور پر سمجھتی ہے کہ جس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں اس ملک کے عوام کی رائے مختلف اہم موضوعات پر کیا ہے اس کو وقتاً فوقتاً ہمیں عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم اس کے سامنے لے کر آتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے سرویز ہوتے ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈ ہیں, دنیا بھر میں ایک طریقے سے پوچھے جاتے ہیں, اس کی ایک فریکوینسی طے ہوتی ہے. اور دوسرے جو اہم مواقع پر مثلا یہ جو ہے 2021 وہ پی ٹی آئی کا 3را سال اس کا ختم ہو رہا تھا, تو اس نے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اور دوسرے انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس اس کے بارے میں رائے جانی جائے.
اس کے لیکن کوئی ایکسٹرنل کلائنٹ کوئی نہیں ہوتا. لیکن دستار بابر صاحب ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے پورا جو آپ نے وائس ریکارڈ کی ہوتی ہے جس سے آپ سروے کیا ہوتا ہے, اگر حکومت یا کوئی ادارہ اس کا آڈٹ کرنا چاہے, جاننا چاہے کہ واقعی وہ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ شو کرتے ہیں, شو کر سکتے ہیں؟ جی شو تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ریکارڈ, جی ایک تو یہ کہ ان میں سے کوئی کال ایسی نہیں ہوتی کہ جو ریکارڈڈ نہ ہو, یہ مکمل ریکارڈڈ ہوتی ہے. اور اس بات کا ہم جو ہے اطلاع پہلے سروے شروع ہونے سے پہلے ہم رسپونڈنٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کال جو ہے کوالٹی ایشورنس پرپز کے لیے ہم یہ ریکارڈ کریں گے, تو ان کا کانسنٹ ہوتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا اپنا ایک کوالٹی ایشورنس میکینزم ہے جس کے نتیجے میں ہم انشور کرتے ہیں کہ جو رسپونڈنٹس نے جو بات آگے سے جواب دیا ہے ہم وہی ریکارڈ ہو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ یہ سروے جو ہے وہ پوچھنے سے پہلے ہمارے سرویئرز کی باقاعدہ اس پر ٹریننگ ہوتی ہے کہ تاکہ وہ جو سوالات پوچھ رہے ہیں تو ان کی مکمل جو اس کی فہمی, اس کا فہم بھی صحیح ہو اور اس کے الفاظ بھی صحیح طرح ادا کر رہے ہوں اور وہ ہمارے رسپونڈر کو سمجھ بھی آ رہا ہو. اس کی پری ٹیسٹنگ ہونے کے بعد اس کے سوالات کی جو زبان ہے اس کو اب ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے عبدالستار بابر صاحب کہ یہ جو سروے حالیہ سروے میرے سامنے پڑا ہے, اس میں 18 سے 24 دسمبر کے دوران شہریوں کی رائے لی گئی ہے, یہ اسپیسیفک یہ پیریڈ کیوں رکھا گیا؟ یہ سال ختم ہو رہا تھا اس لیے جی, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر موجودہ سروے کو آپ سامنے رکھیں حکومتی کارکردگی سے, اگر آپ کے ماضی کے سروے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے کتنا فرق آیا اس میں؟ دیکھیں یہ تقریباً کنسسٹنٹ ہے. جو اس وقت جو ہم نے دوسرا بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ہفتے پہلے ہم نے جاری کیا تھا کنزیومر کانفیڈنس سروے, اس میں بھی نظر آیا تھا کہ لوگ کافی پریشان ہیں. لیکن اس کا جو اصل دیکھنے والی دو باتیں ہیں جو آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ یہ اوورآل جو صورتحال ہے اس سے جو تحریک انصاف کا اپنا ووٹر ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. آپ یہ دیکھیے کہ 55% اگر قومی سطح پر یہ تعداد ہے کہ جو لوگوں نے جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ورس دین ایکسپیکٹڈ ہے, تو آپ کے 46% جو تحریک انصاف کو جنہوں نے ووٹ دینے کا ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے 2018 میں تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, تو ان کے بھی تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ اپنی توقعات سے پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو برا سمجھتے ہیں. یہ صورتحال جو اکراس دا بورڈ ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کا ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/5 حصہ وہ سمجھتا ہے کہ کارکردگی مناسب ہے. عبدالستار بابر صاحب دوسری بات میں انٹرسٹنگ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا جو ہمیں سامنے نظر آئی ہے وہ یہ کہ جب ہم صوبائی حکومتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو وہاں پر تو لوگ تو کافی غیر مطمئن ہیں, اور اس تمام غیر اطمینان صورتحال کے اندر پنجاب کی حکومت جو ہے اس کی کارکردگی غیر متوقع طور پر اور خوشگوار میں سمجھتا ہوں ایک سرپرائز ہے. اس میں اگر بیٹر دین ایکسپیکٹڈ میں سب سے بہتر کارکردگی ہے تو پنجاب حکومت کی ہے. So this is of course it is, جو ناراض ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ سے بلو ریٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ اس کو ریلیٹیولی باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ کافی بہتر ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت اپنا دوسرا ٹینور پورا کر رہی ہے, کے پی کے کی کارکردگی پنجاب سے بھی نیچے ہے سروے کے مطابق. بہت کے پی کے اندر تو ایکچولی یہ تو کلین سویپ ہے میں سمجھتا ہوں. وہاں پر صرف 1% لوگ, آپ اندازہ لگائیں 100 میں سے صرف ایک فرد جو ہے وہ ان کی کارکردگی کو اپنے توقع سے بہتر سمجھتا ہے. 82% لوگ جو ہیں واضح انداز میں اس کو ورس کہہ رہے ہیں. اس لحاظ سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کے پی کے اندر. وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے, پی ٹی آئی اسے اپنا ہوم گراؤنڈ کہتی ہے, اسے اپنا قلعہ شمار کرتی ہے. جی عبدالستار بابر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ابساس کے سی ای او عبدالستار بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تازہ ترین سروے, حالیہ سروے جو ابساس کی طرف سے سامنے آیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر عوام نے شدید تنقید کی ہے, اور الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ کے پی کے اندر صرف 1% عوام کے پی کے کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنا دوسرا ٹینور مکمل کرنے جا رہی ہے اس پر جو ہے وہ شدید تنقید کر رہے ہیں, اس کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں. صرف 1% عوام 99% عوام کے پی کی حکومت کی کارکردگی کو بدترین سمجھتے ہیں. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.